نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوة المظلوم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، آج ہم ناانصافی اور تعلق داری کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ ناانصافی جہاں یہ ایک منفی قدر ہے، اس کے بہت ہی منفی اثرات ہیں۔ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ مخلوق خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ سب کا خالق ہے، اور اس کو اپنی پوری مخلوق بہت ہی پیاری ہے۔ اپنی مخلوق کی محبت اس نے جو والدین اور مخلوقات میں رکھ دی ہے، وہ اس کی محبت کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے، جس کو ہم عام طور پر تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ سب کا مالک، سب کا خالق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم مخلوقات کو کمزور دیکھ کر، لاچار دیکھ کر، کم علم دیکھ کر کوئی دھاندلی کریں، ناانصافی کریں، اور عدل و انصاف کے برعکس ناانصافی کریں، ظلم اور زیادتی کریں۔ یہ مخلوق بے مالک اور بے رائی کا گلہ نہیں ہے کہ یہاں پر آدمی من مانی کرتا رہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر بھی صحیح علم ہے، صحیح سمجھ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو معاملات مخلوقات کے ساتھ کیسے کرنے چاہیے، انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، اور رحم اور محبت و مودت کے جذبات کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی مخلوق تک یہ بار بار پیغام پہنچاتا رہا ہے، اور آج بھی ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ زور آور بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ انتقام کب اور کس سے لیتا ہے؟ جب اس کی مخلوق کو کمزور سمجھ کر، لاچار سمجھ کر اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اس وقت ایک ظالم آدمی اپنے رب کو انتقام کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، جس سے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم وبائیں دیکھتے رہتے ہیں، کینسر کی وبا، ڈینگی کی وبا، کرونا کی وبا، یہ کیا ہے؟ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ اپنی منفی سوچ سے باز آ جاؤ، اپنے منفی رویوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی مخلوق کو لاچار سمجھ کر ظلم اور زیادتی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وہ بندے کو مہلت تو دیتا ہے، یہ مہلت بہت تھوڑی ہوتی ہے، تیزی سے گزر جاتی ہے۔ پھر جب ظالم لوگ خدا کی پکڑ میں آتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی اس طرح کراتا ہے کہ ان اللہ حرم الظلم علی نفسہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر بھی ظلم حرام کر دیا ہے۔ وہ اللہ جو خود اپنے ان بندوں پر بھی ظلم کا
ارادہ نہیں فرماتا کہ جو اس کے منکر ہیں، جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، جو اس کے حقوق غصب کرتے ہیں، اس میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ اپنی مخلوق پر کسی کا ظلم برداشت کر لے۔ وہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ کوئی ملک یا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی کفر و انکار پر تو باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اس کا وجود، اس کی بقا ناممکن ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ خطبہ جمعہ کی وہ آیت ہے جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی عادل ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی کا جو حق ہو بلا لحاظ کہ وہ کمزور ہے یا وہ طاقتور ہے، وہ اپنا ہے یا وہ غیر ہے، اور وہ اپنی برادری میں سے ہے یا کسی غیر کی برادری میں سے ہے، اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا حق اسے دینا چاہیے۔ بلکہ دین تو یہ پسند کرتا ہے کہ عدل جو حق کے واجب ہے، حق کے لازم ہے، اس سے بڑھ کر حق سے زیادہ دینے والے بنو، خوش دلی سے دینے والے بنو، پورے جوش و خروش کے ساتھ دینے والے بنو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے دعائیں ملیں۔ ان کی بد دعاؤں سے، جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی آہ براہ راست عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انتقام کو دعوت دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم اور یہ ادب سکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی دھرتی پر، اللہ تعالیٰ کے اس وجود جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی کے ساتھ، جس کو اس نے امتحان بنا دیا ہے، اس امتحان میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں ہم ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں، عدل و انصاف کو سوچنے والے بنیں، رائج کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے دعائیں لینے والے بنیں۔ یہ دعائیں خدا کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں، اور یہ بد دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو متوجہ کرنے والی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ، لوگوں جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ اور خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ فیصلے صرف حکمران نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ یہ فیصلے صرف ہمارے کورٹس اور ججز نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر جج مقرر کیا ہے، اور ہمارے اندر ایک عدالت قائم کر دی ہے۔ ہم روزانہ اپنے عملی معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے گھر اور باہر کی زندگی کے اندر اس طرح کے سینکڑوں فیصلوں سے روز گزرتے ہیں، اور رات کے وقت ایک بیلنس شیٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آج آپ نے کون سا فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق، عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے، اور کون کون سے فیصلے میں نے اپنے خواہش نفس کے مطابق، اپنی وقتی ضرورت اور سہولت کے مطابق کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے
کہ یہ اندر کا جج جو ہے یہ ہمیں فیصلہ بھی دیتا ہے، پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ آیات اور یہ احکامات، یہ چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ نا انصافی کی بجائے انصاف کرنے والے بنے۔ پھر یہ کہ اس موضوع کے اندر نا انصافی اور تعلق داری، وہ یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ جتنا قریبی رشتہ ہمارا ہے، خواہ وہ والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، محلے داروں کی شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، رعایا کی شکل میں، گاہک اور دکاندار کی شکل میں، کسی طرح کا بھی ہمارا معاملہ ہے، ہم اس تعلق داری کا لحاظ کریں۔ ان رشتوں کو عدل و انصاف کے ذریعے ہم مضبوط کریں، ان کو پاک و صاف کریں۔ یہ تعلق داری ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ سوچ عطا فرما دے، عدل و انصاف کے رویوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلق داری کو نبھانے اور نا انصافی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔